وحدت ادیان اس گمراہ کن نظریے اور دل فریب نعرے کا نام ہے جو انسانیت کے سامنے یہ خوشنما دعویٰ رکھتا ہے کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت سب مذاہب ایک ہی حقیقت کے مختلف روپ ہیں، سب کی راہیں جدا ہیں، سب کے راستے مختلف ہیں، مگر منزل ایک ہے۔ جیسے رات کی تاریکی میں طلوع ہوتا سورج ہو کہ دین اسلام کامل و مکمل دین ہے، یہ وحدت ادیان کا نعرہ کیسے سچ ہو سکتا؟ جب جبر کی گرج سنائی نہ دی تو زہر میں لپٹے خوشنما لہجے بولے، اے محمد آؤ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے کا ایسا دعویٰ کیا جیسے توحید کے آسمان میں چھایا ہوا بادل ہو۔ رب نے ان باطل دعووں کو رد ہی نہیں کیا بلکہ قہر کی کاری ضرب لگاتے ہوئے یہ اعلان فرما دیا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ الحمد للہ الذی ارسل الرسل وانزل الكتاب لیمیز بین الحق والباطل والصلاة والسلام على رسوله الذي اظہر الحق وازہق الباطل۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے فتنہ عصر کی نقاب کشی کرنے حاضر ہوا ہوں جو اسلام کے روشن چراغوں پر چھا کر ہر امید کو چھین لینے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنے چمکتے ہوئے نعروں کے پیچھے ایمان کی بنیادوں میں بارود چھپا رہا ہے، جس کا ہر لفظ، ہر نعرہ، ہر مسکراہٹ ایک طوفانی آندھی کی مانند ہے، جس کا نام وحدت ادیان ہے۔ وحدت ادیان اس گمراہ کن نظریے اور دل فریب نعرے کا نام ہے جو انسانیت کے سامنے یہ خوشنما دعویٰ رکھتا ہے کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت سب مذاہب ایک ہی حقیقت کے مختلف روپ ہیں، سب کی راہیں جدا ہیں، سب کے راستے مختلف ہیں، مگر منزل ایک ہے۔ جو کہتے ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو ایک ہی غلاف میں لپیٹ کر مشترکہ دین وجود میں لایا جائے، یہ وہ خوشنما دھواں ہے جس کے پیچھے ایک سیاہ چنگاری چھپی ہے جو ایمان کی چراغوں کو مدھم کر دیتی ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کی بنیادوں میں زہریلا خنجر چھپا ہے، جو اس چمکتی ہوئی تلوار کی مانند ہے جو اپنے دستے پر محبت، رواداری اور انسانیت کے ایسے نازک پھول سجا کر آتی ہے جو براہ راست توحید کے قلب میں پیوست ہو جاتی ہے۔ جب وحدت ادیان کے اس باطل نظریے کی حقیقت پر غور کرتے ہیں تو نظریں خود بخود آج کے اسی فریب کی طرف مڑتی ہیں جسے آج ابراہم اکارڈز کے نام سے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، ایک ایسا منصوبہ جو گلوبل ریلیجنز کو ملا کر یونٹی آف ریلیجنز کے فریبناک عنوان سے مصنوعی دین تشکیل دیا جا رہا ہے۔ جس نظریے کی عملی تصویر ابو ظہبی میں ابھری ہے، جہاں ابراہمک فیملی ہاؤس کے نام سے ایک عظیم الشان کمپلیکس بنایا گیا، جہاں گلوبل ریلیجنز کی عبادت گاہوں کو ایک ہی کمپاؤنڈ میں بنایا گیا، جہاں حق و باطل کی لکیروں کو مٹایا جا رہا ہے۔ جو چاہتے ہیں مسجد کی اذانیں، کنیسے کا ناقوس، مندر کی دھونی، چرچ کی گھنٹیاں ایک ہی چھت تلے جمع ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جن لوگوں کو خود اللہ رب العزت کہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہیں یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کہیں یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہیں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دین اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ دین اسلام ان باطل مذاہب کے ساتھ یکجاں ہو جائے۔ اسی حق کی تصدیق کرتے ہوئے رب کائنات نے وہ فیصلہ کن آیت نازل فرما دی، جیسے آسمان کے سینے میں چمکتا ہوا سورج ہو جو ہر باطل کے پردے کو چاک کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس دین کی حفاظت کے خاطر رب کائنات نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ كَيْفَ غَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ جیسی اسلال اس آیات کو پہرے دار بنایا ہے، کہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی جیسی آیات یہ اعلان کر رہی ہیں جیسے رات کی تاریکی میں طلوع ہوتا سورج ہو کہ دین اسلام کامل و مکمل دین ہے۔ یہ وحدت ادیان کا نعرہ کیسے سچ ہو سکتا ہے جو اس نبی کو نہیں مانتے، جس نبی کا بعثت کا مقصد رب نے قرآن میں کچھ یوں بیان فرمایا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔
اسی حق کی تصدیق کرتے ہوئے نبی مرسل نے یہ اعلان فرما دیا، جو چمکتی ہوئی تلوار کی مانند ہے، جو میدان کارزہ میں باطل کی صفوں کو چرتی ہوئی لیظہرہ علی الدین کلی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہی ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ عزیزان ملت، وحدت اسلام کا حربہ کوئی نیا ایجاد کردہ نہیں، اس نعرے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی جب اسلام کا پہلا نور افق حجاز پر آیا ہوا۔ توہینات کا سب سے پہلا محاذ مشرکین عرب نے کھولا تھا، جنہوں نے ظلم کی تپتی ریت بچھائی تھی، مگر جب انہیں اپنے ظلم میں اپنی ارادی میں کامیاب نہ ہوئے، جب جبر کی گرج سنائی نہ دی، تو زہر میں لپٹے خوشنما لہجے بولے، اے محمد آؤ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے کا ایسا دعویٰ کیا جیسے توحید کے آسمان میں چھایا ہوا بادل ہو۔ مگر رب کائنات نے ان کے ان باطل دعووں کو رد قرار دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ وحدت ادیان کا نعرہ کیسے سچ ہو سکتا ہے جن کا باطل نظریات اللہ نے قرآن میں کچھ یوں بیان فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ رب نے ان باطل دعووں کو رد ہی نہیں کیا بلکہ قہر کی کاری ضرب لگاتے ہوئے یہ اعلان فرما دیا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ لا الہ الا اللہ، کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ بات عیاں ہے دنیا میں، باطل تو باطل ہوتا ہے، جس دین میں باطل گھل مل جائے وہ دین خدا کا دین نہیں، وما علینا الا البلاغ۔